الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ میرے ذہن میں روشنی ہی پھیلتی گئی، کس کا خیال میرے خیالوں پہ چھا گیا، اور میری نظر کو میری بصارت سے چومتی، کس کا جمال میری نگاہوں میں آ گیا، اور میرا دل عرش اعظم سے اونچا، کیونکہ میرے دل میں حضور آ گئے، اور میری آنکھوں سے پھوٹی شعائیں، کیونکہ ان میں صاحب طور آ گئے، اور گردوں آسمان، گردوں تو تیرے پاؤں کی گرد ہے شاہا، ہر نقش قدم فرش پہ ہے عرش سے بالا، تو بحر حوادث میں سکو ساز سفینہ، تو دشت سیاہی میں سحر خیز نگینہ، قدسی و ملائک تیری تطہیر کے صدقے، آیات مقدس تیری تقریر کے صدقے، سایہ تیرا اے ذل خدا یوں مخفی ہے، سایہ تیرا مٹی پہ پڑے بے عدد، تھا پہلے تیرے کوئی نہ ہوا بعد میں تجھ سا، پھر کیسے بتاؤں کہ تو ایسا ہے کہ ویسا۔ حضرات گرامی القدر، سب تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر، خالق و مالک، وحدہ لا شریک کے لیے مخصوص ہیں، کہ جو ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کچھ نہیں، اور ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کچھ نہیں، اور ایسا باطن ہے کہ جس کے ساتھ کچھ نہیں، اور ایسا ظاہر ہے کہ جس کے بغیر کچھ نہیں، اور اس کے بعد یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سب تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے مخصوص ہیں، جو ہمارا مالک، خالق، رازق ہے، جو پالنہار ہے، جو قابل سجدہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی قابل سجدہ نہیں، اور اس کے بعد ہر درود، ہر ثنا، ہر سلام، ہر حمد، ہر تعریف اور ہر نعت کے لیے وہ ہستی مخصوص ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی، احمد مجتبیٰ کے اسم گرامی، اور حبیب کبریا کے لقب نورانی کے ساتھ اس جہان فانی میں دل مافروز ہوئی۔ قرآن پاک کی سورہ اسرا بنی اسرائیل کی ایک آیت کا ایک حصہ بیان کیا، دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور اس کو اپنی زندگیوں پہ طاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، جو تمہارے والدین ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب ایک احسان ہے اردو کا، اور ایک احسان ہے عربی کا۔ ایک احسان ہے اردو کا اور ایک احسان ہے عربی۔ اردو کا احسان آپ سمجھتے ہیں، اردو کا احسان یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اس کی نیکی سے زیادہ
اس کا جواب دے، نیکی سے زیادہ اس کا جواب دے، تو اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ لیکن عربی میں جو اصل لفظ ہے جہاں سے یہ اردو میں آیا ہے اس میں کچھ اور ہے۔ احسان جو لفظ ہے اس کا مصدر ہے حسن، اس کا مصدر ہے، مادہ ہے اس کا حسن۔ یہ حضور نے حسن اور حسین ایسے ہی نام نہیں رکھے۔ ہر وہ چیز جو اچھی ہو، جو بہترین ہو، جو اپنے اجزاء میں سب سے اعلیٰ ہو اور جس کے اعضاء مناسب ہوں، اس کو حسن کہا جاتا ہے، اس کو حسن کہا جاتا ہے۔ اور جو پہلے آیا اس کا نام حسن رکھ دیا، جو بعد میں آیا اس کا نام چھوٹا حسن رکھا جو حسین کہلاتا۔ حسین کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹا حسن۔ یعنی دونوں ہی حسن میں، اخلاق حمیدہ میں، اوصاف میں، اپنی خوبصورتی میں، دونوں کا ہی کوئی مقابلہ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب چاہتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آپ کے وصال کے بعد کر لیں تو وہ امام حسن اور امام حسین کو کھڑا کرتے، پیشانی سے لے کے، سر سے لے کے سینے تک امام حسن حضور کی تصویر تھے، اور سینے سے لے کے پاؤں تک امام حسین حضور کی تصویر۔ یہ نام حضور نے رکھے ہیں، حسن اور حسین۔ اور احسان کا مادہ کیا ہے؟ احسان کا مادہ کیا ہے؟ حسن۔ اب آپ سمجھ گئے کہ والدین کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے۔ وہ سلوک کرنا ہے جو حسن اور حسین نے کیا۔ کیا سلوک کرنا ہے؟ جو امام حسنین کریمین نے اپنی والدہ کے ساتھ سلوک کیا، وہ سلوک آپ کو ان کے نقشے پا پہ چل کے کرنا ہے۔ اس کو احسان کہتے ہیں۔ یعنی احسان یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو تھوڑا دیا، آپ نے اس پہ احسان کر کے زیادہ دیا۔ یہ اردو میں غلط العام ہے۔ اصل میں احسان اچھائی کو کہتے ہیں، خوبصورتی کو کہتے ہیں، ہر چیز کے اعلیٰ معیار کو کہتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جب اپنے والدین کے سامنے ہو تو گفتگو میں بھی خوبصورتی، لہجے میں بھی خوبصورتی ہو، انداز میں بھی خوبصورتی ہو، اور تمہاری باڈی لینگویج، تمہاری جسم کی حرکات و سکنات، اگلی اسی آیت کے بعد اس کا ذکر ہے، وہ بھی یہ ظاہر کریں کہ تم ذلیل ہو وہ آقا۔ میں نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ سورہ بنی اسرائیل کے پڑھیں۔ ان کے سامنے اپنے بازو ذلت میں پھیلا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس طرح سلوک کرو کہ جو بہت خوبصورت، جو بہت اعلیٰ ہو، جو بہت عرفہ ہو، نہ صرف تمہاری زبان بلکہ تمہارا دل بھی، نہ صرف دل بلکہ تمہارے ہاتھ پاؤں۔ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب والجوارح والاظہار فی الجوارح، جو تم زبان سے کہو تمہارا دل اس کی تصدیق کرے، تمہارے ہاتھ پاؤں اس کی تصدیق کرے۔ بالوالدین احسانا، تو احسان یہ ہے، احسان یہ ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کو محبت کی نگاہ سے اس کے پیشانی کو دیکھنا ایک ایسے حج کا ثواب ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ اگر ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھے تو آپ نے فرمایا، عمر اللہ کے پاس ثواب کی کمی ہے۔ بالوالدین احسان یہ کہ تمہاری گفتگو میں، تمہارے
لب و لہجہ میں، تمہارے اعمال میں. وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ. اب پھر عربی میں اف اور اردو میں اف اور ہے، کیونکہ ہم نے جب عربی کے الفاظ اردو میں لیے نا تو یہ غلط العام ہو، مطلب اور تھا لے اور. اب کوئی آپ کو تکلیف دے تو اف کہتے ہیں، عربی میں یہ نہیں ہے. عربی میں یہ ہے کہ تمہارے والدین اگر تمہیں بلاتے ہیں اور تمہاری باڈی لینگویج، تمہارے جسم کی حرکات و سکنات میں بھی اگر تھوڑا تکبر ہے تو یہ اف ہے. وہ کہیں کہ بیٹا ادھر آؤ اور تم سامنے سے کر کے گزر جاؤ تو یہ بھی اف ہے. وہ تمہیں بلائیں اور تم خندہ پیشانی سے ان کے سامنے حاضر نہ ہو، یہ بھی اف ہے. وہ بلائیں اور اسی وقت سارے کام چھوڑ کے اگر نہ جاؤ تو یہ بھی حکم ہے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری والدہ حیات ہوتی، میں نماز میں کھڑا ہوا ہوتا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوتی، میری والدہ مجھے آواز دیتی، میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوں. میں آپ کو نعت خوانوں کی طرح نہیں کہوں گا کہ ایک ہاتھ اٹھا لو پھر دوسرا اٹھا لو پھر سر اٹھا لو پھر نعرے لگا لو. نعرے مت لگا لو. میری گفتگو بڑے آرام سے سننا. میں اگر آپ لوگوں نے نعروں میں ٹائم ضائع کر دیا نا تو پھر گفتگو ادھوری رہ جائے. بالکل نعرے نہیں لگانے، بالکل کوئی گفتگو نہیں کرنی، نہ دائیں ہاتھ اٹھانا ہے نہ بایاں اٹھانا ہے. آرام سے گفتگو سنو. ہاں اگر ویسے ہاتھ اٹھ جائے بے خیالی میں تو وہ اور بات ہے. تو یہ احسان ہے. اس کو احسان کہتے ہیں جس کا مصدر حسن ہے. اب بولو جس کا مصدر حسن اور حسین ہوگا وہ احسان کیسا ہوگا؟ جس کا مصدر حسن ہوگا وہ احسان کیسا ہوگا؟ اور پھر اسی سے محسن ہے، اسی سے محسنین ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ. ان کو اف نہیں کہنا، یعنی ان کے سامنے تکبر سے نہیں گزرنا، ان کے سامنے سر کو اٹھا کے نہیں گزرنا. پورے قرآن میں کھل کے دیکھ لو، پورا قرآن کھولو. یا اللہ نے اپنے سامنے سر جھکانے کا حکم دیا ہے یا والدین کے سامنے سر جھکانے، باقی کسی کے سامنے سر جھکانے کا حکم نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ والد تین ہوتے ہیں. والد ایک وہ جس کے گھر میں پیدا ہوئے، اور ایک وہ جس نے تمہیں بیٹی دی، ایک وہ جس نے تمہیں تعلیم دی، چاہے وہ دینی ہو چاہے روحانی ہو چاہے دنیاوی ہو. وَلَا تَقُل لَهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ان کو جھڑکنا نا، جھڑکنا نہیں ان کو. قرآن کہہ رہا ہے اور ان کے لیے کہنا کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. قل ان کے لیے یہ کہنا رب ارحمہما، اے میرے رب ان پر رحم فرما. کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے رب بن کے پالا. اب اللہ نے اپنے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا ہے، والدین کے لیے بھی رب ارحمہما، رحم فرما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو رحم ہے نا، یہ رحم مادر، ماں کے پیٹ میں جس میں بچہ رہتا ہے، جس میں ماں رکھتی ہے بچے کو، یہ میرے نام رحمان سے ہے. میرے نام، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ اس نے تمہیں رکھا وہ تمہاری رب ہے، اس نے تمہیں تصویر دی وہ تمہاری مصور ہے، اس نے تمہیں تمہاری نگہبانی کی وہ تمہاری محیمن ہے، اس نے تمہیں رزق دیا وہ تمہاری رزاق ہے، اس نے تمہارے گناہوں پہ پردہ پوشی کی وہ تمہاری ستار ہے، اس نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا وہ تمہاری غفار ہے، اس نے تم پہ رحم فرمایا وہ تمہاری رحیم ہے، اس نے تم پر کرم کیا وہ تمہاری کریم ہے، وہ ہر وقت تجھے دیکھتی ہے وہ تمہاری بصیر ہے.
اور وہ ہر وقت تجھے سنتی ہے جب کوئی نہیں سنتا. جب تم پیٹ میں ہوتے ہو یا وہ سنتا ہے یا وہ سنتی ہے. یا وہ سنتا ہے جو سمیع بصیر ہے، علیم حکیم ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور جس کی تمام صفات اس کی ذاتی ہیں. اور اس نے اپنی کچھ صفات ماں کو تفویض کی ہے، عطا کی ہے، عطائی ہے. اور یہ اس کی صفات ہیں جو اس نے ماں کو دی. اسی لیے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کیوں کرتے ہو؟ جنت مل جائے. کیوں کرتے ہو؟ جنت کے لیے ہی کرتے ہو نا، کہ دوزخ نہ ملے، جنت مل جائے. الجنت 4 لفظ ہیں. جنت تحت اقدام امہات. جنت جس کے لیے ساری زندگی عبادت کرو تو دعا کرو یا اللہ مجھے دوزخ میں نہ گرانا، جنت ملے گا. اور اس کے پاؤں دھو کے پی لو تو جنت. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ جو عرش پہ جاتی ہے تو جوتے نہیں اتارتی. پہنچے جدو ستمے فلک جبرائیل بولے آج تک ایدو اگے ہن یا نبی میں کدی دم نہ ماریا. تو جبرائیل نو چھوڑ کے باغ برا کدی موڑ کے شولا ٹٹھائی کی نور دا تے اگے نو قدم الا رہا. خیال آیا آپ نے خیالان والا، میں جوڑے اتارا بتا خدا غصہ فرمان والا. آواز آئی پیارے سنے جوڑے آ جا، تیرا جوڑا محبوبہ نہیں لانا. اے جوڑے تو تاج شاہاں دا صدقے تیری خاک سرما اکھی پان والا. محمد پیارا بڑی شان والا، سنے جوڑے عرشاں تے چڑھ جاتے. وہاں پہ جوتی نہیں اتارتے. اور جب والدہ کی قبر پہ جاتے ہیں تو جوتیاں اتارتے. عرش پہ جاتے ہیں تو وہاں پاؤں رکھتے ہیں. والدہ کی قبر پہ جاتے ہیں وہاں پہ سر چومتے ہیں اور اپنی والدہ کی پاؤں کی طرف بیٹھتے ہیں، صفائی کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. آنکھوں میں آنسو ہیں. یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ساری عمر یہ کہتے رہے اگر میری والدہ زندہ ہوتی. اچھا والدہ زندہ نہیں ہے میری چچی تو زندہ ہے نا، فاطمہ بنت اسد تو زندہ ہے نا. جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر کھود دی اور قبر کے اندر لیٹ گئے. جتنی کنکریاں تھی قبر سے باہر نکالی، کبھی اس طرف لیٹتے کبھی اس طرف لیٹتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا دیکھو یہ میں نے اپنی والدہ نہیں دیکھی، یہ میری والدہ ہے. یہ میری والدہ تھی، یہ اپنے بچوں کو بعد میں کھانا دیتی، مجھے پہلے کھانا دیتی. یہ حضرت ابو طالب کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد. یہ اچھے کھجور کے خوشے وہ چھپا کے رکھ دیتی اپنے بچوں سے، اور جب بچے ادھر ادھر ہوتے تو میرے سامنے پیش کرتی، میرے سر میں کنگھی کرتی، میرے سر میں تیل ڈالتی. میں نے اپنی والدہ نہیں دیکھی. میں اس لیے لیٹ رہا ہوں کہ کوئی کنکر انہیں تکلیف نہ. پھر اپنی کالی کملی اتار کے نیچے بچھا دی، اپنے ہاتھوں سے ان کو نیچے رکھا. یہ ہے والدہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، تم لوگوں کو سنا دوں. آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے بار الہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ کہا موسیٰ فلاں جگہ چلے جا، ایک کسائی ہے گوشت بناتا ہے، وہ تیرا ہمسایہ ہوگا. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اس کو جا کے بتایا میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں، تیرے پاس آیا ہوں، تو میرا ہمسایہ ہے جنت میں. بیٹھ کے گوشت بنا رہا تھا جس طرح سارے کسائی بناتے ہیں ویسے ہی بنا رہا تھا. چچڑے بھی ڈال رہا تھا، بوٹیاں بھی ڈال رہا تھا، باتیں بھی کر رہا تھا، کام بھی کر رہا تھا. جب فارغ ہوا تو سب سے اچھا گوشت ایک کوٹلی میں اس نے لیا اور اس کو رکھ لیا، دکان کو بند کیا. موسیٰ علیہ السلام کو کہا میرے ساتھ چلیں.
اب موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے اس میں کون سی ایسی خاصیت ہے، کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ یہ جنت میں نبیوں کے محلے میں میرا محلے دار ہے۔ جب وہ گھر گیا اس نے کھانا پکایا، دسترخوان رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کھائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ کہتا پھر مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا، مجھے پھر آپ چند منٹ دے دیں، کچھ لمحے دے دیں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا کوٹھری میں، تھوڑی دیر بعد آیا، ہاتھ دھوئے، بیٹھ گیا، کہا کھانا کھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کھانا نہیں کھانا، پہلے بتاؤ اندر کیا کرنے گئے تھے۔ کہنے لگا میرے اندر ماں باپ ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، ان کے دانت نہیں ہیں، میں سب سے اچھا گوشت لاتا ہوں، اس کو پکاتا ہوں، اپنے دانتوں سے چباتا ہوں اور پھر اپنے والدین کے منہ میں ڈالتا ہوں، اور جب میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں تو وہ مجھے دعا دیتے ہیں، جا بیٹا اللہ تجھے موسیٰ کا ہمسایہ۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے یہ لفظ دہرائے، 3 بار ناک اس کے کٹ گئی۔ اصحاب نے یہ پوچھا وہ کم وقت کون ہے توقیر جس کی حضرت باری میں کٹ گئی؟ ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس ناسعید بیٹے کی قسمت الٹ۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، یہ دونوں تو ہے، سخط بھی ہے اور سخط الرب بھی ہے۔ اللہ کی مرضی میں باپ کی مرضی ہے اور باپ کی مرضی میں اللہ کی مرضی ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اسی لیے جب کبھی قبر پہ جاؤ تو والد کے سرہانے کی طرف جاؤ اور والدہ کے پاؤں کی طرف جاؤ، کیونکہ رضا یہاں پہ ہوتی ہے، جنت یہاں پہ ہوتی ہے۔